کہنے لگا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آ جانا۔ میں نے کہا میں اس سے کیا بتاؤں گی؟ کہنے لگا تم اس سے کہہ دینا کہ تمہاری کسی جاننے والی کی شادی ہے اور تم دونوں کو بلایا ہے۔ میں کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ آج تک میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا، نہ اس نے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گی۔ کہنے لگا نہیں تم آؤ گی، دیکھو ابھی تک میں نے تمہاری بہت مدد کی ہے۔ اچھا اب تمہارے ایڈریس پہ ایک پارسل آئے گا، اسے ریسیو کر لینا۔ میں نے کہا میرے ایڈریس پہ پارسل کیوں آئے گا؟ کہنے لگا میں نے بھیجا ہے تمہارے لیے، گفٹ ہے، وہ پہن کے تم شادی پہ آنا۔ میں ابھی اس سے بات کر ہی رہی تھی کہ اس نے فون بند کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد میرے والد نے مجھے پکارا۔ میں نے کہا جی بابا۔ کہنے لگے بیٹا مسز سیف کے نام پہ کوئی پارسل آیا ہے، مجھے لگتا ہے تمہارا ہے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں سیڑھیاں نیچے اتری۔ پارسل کافی بڑا تھا، پتہ نہیں کیا بھیجا تھا اس نے۔ میرے بابا کہنے لگے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ میری دوست نے بھیجا ہے۔ کہنے لگے اچھا، وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں وہ پارسل لے کے اوپر آئی، کھول کے دیکھا تو بہت بڑا باکس تھا۔ اسے کھولا تو اندر کچھ شاپنگ بیگز تھے۔ پہلے شاپنگ بیگ میں ایک ساڑی تھی، دوسرے شاپنگ بیگ میں جیولری تھی، ہاتھوں میں پہننے کے لیے اینٹیک سے کنگن تھے، یہاں تک کہ ایک سوٹ سیف کا بھی تھا۔ پھر ارسم کی دوبارہ سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگا اپنے ہسبینڈ سے سلوا لینا، میری طرف سے تم دونوں کے لیے۔ میں نے کہا کیا ضرورت تھی آپ کو اتنا مہنگا گفٹ دینے کی؟ کہنے لگا نہیں اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، لیکن آپ دونوں آؤ گے ضرور، پلیز یہ میری خواہش ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں سیف سے کیا کہوں گی۔ پھر اس نے مجھے شادی کے لیے کارڈ کا PDF بھیجا۔ کہنے لگا اس میں لڑکا لڑکی کا نام لکھا ہے، کہہ دینا کہ اس لڑکی سے تمہاری جان پہچان ہے اور لڑکی تم سے ایسے ہی ملے گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ سب تو ٹھیک تھا، لیکن میں اس کے سامنے جانے سے کچھ کترا رہی تھی۔ شام کو جب سیف واپس آیا تو سب کچھ ہی پڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو۔ اس نے ساڑی دیکھی، کہنے لگا یہ تو بہت مہنگی ہے۔ میں نے کہا کتنے تک کی ہوگی؟ کیونکہ جب سے شادی ہوئی تھی میں تو مارکیٹ جاتی ہی نہیں تھی، اور اگر جاتی بھی تھی تو بہت بڑے بڑے مالز میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ سیف کی کمائی اتنی زیادہ تھی ہی نہیں، جو میں کماتی تھی اس میں بابا کی دوائیاں بھی آتی تھیں اور ان کی ڈاکٹر کی فیس بھی میں بھرتی تھی، باقی گھر کے کئی اخراجات میں خود اٹھا لیتی تھی۔ کہنے لگا یہ کم از کم بھی 30-35 ہزار کی تو ہے، اس سے کم کی تو بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ سن کے میں حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ میری ایک دوست نے بھیجی ہے، اس کی شادی ہے۔ کہنے لگا اتنی مہنگی؟ اس کا دماغ کیا خراب ہو گیا ہے؟ میں نے کہا تمہارے لیے بھی جوڑا بھیجا ہے، وہ ایک پینٹ کوٹ کا کپڑا تھا۔ کہنے لگا یہ بھی کم از کم 4,000 کا تو ہے۔ میں نے کہا تم اسے سلائی کر دو گے؟ اس کی شادی پہ میں پہن کے جاؤں گی۔ کہنے لگا ہاں پیاری تو بہت لگو گی، بہت خوبصورت ہے۔ وہ ایک بلیک کلر کی ساڑی تھی، بے حد حسین تھی۔ 4 دن گزر گئے، سیف نے مجھے کپڑے بھی سی کے دے دیے۔ میں تیار ہوئی اور وہی سب چیزیں پہنی جو ارسم نے بھیجی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں بے حد نروس تھی۔ ایک شاندار بینکوے میں شادی تھی۔ ہم گئے تو موبائل میں نے وہ کارڈ دکھایا، اس لیے ہمیں اندر جانے دیا گیا۔ سب چہرے انجان تھے، میں کسی کو جانتی ہی نہیں تھی، اس لیے میں بہت نروس ہو رہی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ گئے۔ میں ساتھ میں 5,000 لے کے گئی تھی تاکہ دلہن کو تحفے کے طور پہ دے سکوں۔ کچھ ہی دیر میں دلہا دلہن بھی آ چکے تھے، نکاح بھی ہو چکا تھا۔ سیف کہنے لگا کافی شاندار قسم کی شادی کی ہے انہوں نے، جاؤ اپنی دوست کے پاس جاؤ، اس سے جا کے ملو۔ میں نروس ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسٹیج تک گئی۔ سامنے دلہا دلہن بیٹھے ہوئے تھے، جو بھی ملنے آ رہا تھا اس سے مسکرا کے بات کر رہے تھے۔ میں نے دلہن کے ہاتھ میں وہ انویلپ رکھ دیا، وہ مجھے اجنبی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا میں مایا۔ کہنے لگی اچھا آپ ارسم بھائی کی گیسٹ ہیں، انہوں نے بتایا تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں وہاں پر بات کس سے کروں اور دلہن سے بھی کیا بات کروں۔ کچھ دیر میں اسے شادی کی مبارکباد دے کر میں جیسے کھڑی ہوئی، مجھے اپنے عقب سے ہیلو کی آواز آئی۔ یہ آواز میرے لیے انجان نہیں تھی۔
لیکن میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا